اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7305، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں مالک بن اویس نصری نے خبر دی کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے اس سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں روانہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت دی جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ سب لوگ اندر آ گئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر یرفع نے آ کر پوچھا کہ کیا علی اور عباس کو اجازت دی جائے؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت نے کہا کہ امیر المومنین ان کے درمیان فیصلہ کر دی تاکہ دونوں کو آرام حاصل ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری میراث نہیں تقسیم ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود اپنی ذات مراد لی تھی۔ جماعت نے کہا کہ ہاں، آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ پھر میں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا اس مال میں سے ایک حصہ مخصوص کیا تھا جو اس نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما فعل اللہ علی رسولہ منہم فما جفتم الا ایک۔ تو یہ مال خاص آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، پھر واللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جائیداد بنایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو بھی دیا اور سب میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے، پھر باقی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کر عام مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کے مطابق عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے کی حیثیت سے اس پر قبضہ کیا اور اس میں اسی طرح عمل کیا جیسا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ دونوں حضرات بھی یہی موجود تھے۔ آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی اور آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں خطا کار ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات دی اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا ولی ہوں۔ اس طرح میں نے بھی اس جائیداد کو اپنے قبضے میں 2 سال تک رکھا اور اس میں اسی کے مطابق عمل کرتا رہا جیسا کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور آپ لوگوں کا معاملہ ایک ہی تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔
آپ یعنی عباس عنہ آئے اپنے بھائی کے لڑکے کی طرف سے اپنی میراث لینے آئے، اور یہ علی عنہ اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کی میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ میں نے تم سے کہا کہ یہ جائیداد تقسیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن تم لوگ چاہو تو میں اہتمام کے طور پر آپ کو یہ جائیداد دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا عہد اور اس کی میثاق ہے کہ اس کو اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس طرح ابوبکر نے کیا تھا، اور جس طرح میں نے اپنے زمانے ولایت میں کیا ہے۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کریں۔ آپ دونوں حضرات نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ ہمارے حوالے جائیداد کر دیں۔ چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے جائیداد کر دی۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائیداد دی تھی؟ جماعت نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے جائیداد آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالے کی تھی؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ پس اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس میں اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اگر آپ لوگ اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر میرے حوالے کر دو، میں اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ حدیث نمبر 7306 اردو ترجمہ۔ جو شخص بدعتی کو ٹھکانہ دے اس کو اپنے پاس ٹھہرائے۔ اس کا بیان اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، فلاں جگہ عیر سے فلاں جگہ سور تک اس علاقے کا درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ جس نے اس حدود میں کوئی نئی بات پیدا کی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ عاصم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یا کسی نے دین میں بدعت پیدا کرنے والے کو پناہ دی۔ حدیث نمبر 7307 اردو ترجمہ۔ دین کے مسائل میں رائے پر عمل کرنے کی مذمت، اسی طرح بے ضرورت قیاس کرنے کی برائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْفُ لَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی نہ کہو وہ بات جس کا تم کو علم نہ ہو۔ ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، مجھ سے عبد الرحمن بن شریح اور ان کے علاوہ ابن لبیہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسود نے اور ان سے عروہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہمیں ساتھ لے کر حج کیا، تو میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس کے بعد کی تمہیں دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا، پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے، بس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ پھر میں نے یہ حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی۔ ان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 2 بار حج کیا، تو ام المومنین نے مجھ سے کہا کہ بھانجے عبداللہ کے پاس جاؤ اور میرے لیے اس حدیث کو سن کر خوب مضبوط کر لو جو حدیث تم نے مجھ سے ان کے واسطے سے بیان کی تھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے وہ حدیث بیان کی، اسی طرح جیسا کہ وہ پہلے مجھ سے بیان کر چکے تھے۔ پھر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی، تو انہیں تعجب ہوا اور بولی کہ واللہ عبداللہ بن عمر
نے خوب یاد رکھا۔ حدیث نمبر 7308 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو حمزہ نے خبر دی، کہا میں نے عامر سے سنا، کہا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا تم صفین کی لڑائی میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر میں نے سہل بن حنیف کو کہتے سنا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ لوگوں اپنے دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھو۔ میں نے اپنے آپ کو ابو جندل رضی اللہ عنہ کے واقعے کے دن صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ اگر میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹنے کی طاقت ہوتی تو میں اس دن آپ سے انحراف کرتا اور کفار قریش کے ساتھ ان شرائط کو قبول نہ کرتا، اور ہم نے جب کسی مہم پر اپنی تلواریں کاندھوں پر رکھیں یعنی لڑائی شروع کی تو ان تلواروں کی بدولت ہم کو ایک آسانی مل گئی جسے ہم پہچانتے تھے، مگر اس مہم میں یعنی جنگ صفین میں ہم مشکل میں گرفتار ہیں۔ دونوں طرف والے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ابو اعمش نے کہا کہ ابو وائل نے بتایا کہ میں صفین میں موجود تھا، اور صفین کی لڑائی بھی کیا بری لڑائی تھی جس میں مسلمان آپس میں کٹ مرے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7305 سے 7308 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔